السلام علیکم۔ اب اس لیسن میں ہم سورہ البلد کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد، لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ قسم کھاتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں بهذا البلد، اس شہر کی، ہاذا اس، بلد شہر، اس شہر کی قسم، بهذا البلد اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور انت تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مخاطب کیا جا رہا ہے، حلم اترے ہوئے یا اترے ہیں، بہذا البلد اس شہر میں۔ اب اگر ہم حلہ کے معنی دیکھیں تو حلہ کے معنی ہے حلال یا حلال ہونا، اور حلہ کے معنی اترنا، حلال ہونا بھی ہیں، اترنا بھی ہیں اور حلال ہونا بھی ہیں۔ تو یہاں پر حلہ کے معنی حلال ہونا، اترنے سے ہیں، یہاں پہ حلہ کے معنی اترنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں اترے ہوئے ہیں یا اترے ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم کھاتا ہوں والد کی اور اولاد کی۔ والد تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ولد کے معنی اولاد۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، لقد بے شک، تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا، ماضی کا صیغہ ہے، انسان کو، فی کبد، فی میں، کبد مشقت، کبد کے معنی ہے دشواری، سختی، مشقت، کابد محنت کش، مشقت اٹھانے والا۔ تو مکمل ترجمہ ہے، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا یا گرفتار، مشقت میں گرفتار کیا، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں گرفتار پیدا کیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا، یحسب وہ گمان کرتا ہے، ان کہ، لن نہیں، ہرگز نہیں، یقدر بس چلے گا، قدرت ہوگی، علیہ اس پر، احد کسی کی، یعنی کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کسی کا بس نہیں چلے گا۔ ابھی ہم یہاں پہ حسیبہ کی گردان دیکھتے ہیں۔ پاسٹ سمپل ٹینس کے اندر ہم بات کریں تو حسیبہ، اس ایک مرد نے کیا، سنگولر میسکولن، اس ایک مرد نے کیا، حسیبت اس ایک عورت نے کیا، حسیبو ان سب مردوں نے کیا، حسبنا اس ایک عورت نے کیا۔ اب اگر اسی کو ہم نے پاس کنٹینیوس بنانا ہے تو ہم اس کے ساتھ کانا کا اضافہ کر دیں گے، یعنی کانا یحسبو، کانت تحسبو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اگر یہاں پر جب میسکولن ہے تو یہاں پہ کانا لکھا ہے، اور فیمینن کی صورت میں کانت، کانا یحسبو، کانت تحسبو، کانو یحسبون، پلورل ہے تو یہاں پہ کانا ہو گیا کانو، کانو یحسبون۔ اور اگر پاس کنٹینیوس میں ہم نے فیمیل کرنا ہے، کئی ساری پلورل میں فیمینن ہے تو پلورل فیمینن کے لیے کننا یحسبنا، کننا یحسبنا۔ اور پاس پرفیکٹ کے لیے ہے، جیسے ہو چکا، کر چکا، تو قد حسبہ، کر رہا تھا، جا رہا تھا، خیال کر رہا تھا تو کانا، کر چکا تھا تو قد حسبہ، قد حسبت، قد حسبو،
قد حسبنا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پر یہ قد کی فارم چینج نہیں ہوئی ہے. کانا کی فارم چینج ہوئی تھی یا کانا کی فارم چینج ہوتی ہے، لیکن قد کی فارم چینج نہیں ہوتی ہے. قد پاس پرفیکٹ میں چاہے وہ سنگولر میسکولن ہو، سنگولر فیمنن ہو، یا پلورل میسکولن ہو، سب کے لیے قد ہی استعمال ہوگا. اور پاس پرفیکٹ کنٹینیوس یعنی کہ وہ کسی وقت سے وہ کام کرتا چلا آ رہا تھا، تو کان قد یحسبو، کانت قد تحسبو، کانوا قد یحسبون، اور کنا قد یحسبنا. اور اسی طرح سے پریزنٹ ٹینس میں حسیبہ کو دیکھیں تو اگر پریزنٹ سمپل ٹینس ہے تو یحسبو سنگولر میسکولن وہ ایک مرد کرتا ہے، تحسبو وہ ایک عورت گمان کرتی ہے، یحسبون وہ سب مرد گمان کرتے ہیں، یحسبنا وہ ساری عورتیں گمان کرتی ہیں. اب اسی کو اگر ہم نے کنٹینیوس کرنا ہے تو ہم کیا کر دیں گے؟ یکون کا اضافہ کر دیں گے. یکون یحسبو، تکون تحسبو، یکونون یحسبون. پریزنٹ کنٹینیوس ہے کہ وہ گمان کر رہے ہیں. یکنن یحسبن وہ سب عورتیں گمان کر رہی ہیں. یکنن یحسبن. اور اگر پریزنٹ پرفیکٹ ہے وہ گمان کر چکے ہیں. قد حسبا، قد حسبت، قد حسبو، قد حسبنا. اور اگر پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے تو یکون قد یحسبو، تکون قد تحسبو، یکونون قد یحسبون، اور یکنن قد یحسبنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس ایک سمپل ٹینس ہے اور پاسٹ کا ہے تو ہم اس کو اگر کنٹینیوس میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کانا کا اضافہ کر دیں، اور کانا کی فارم چینج ہوتی جائے گی اکارڈنگ ٹو کہ وہ فیمنن ہے یا سنگولر ہے، اس کے مطابق وہ چینج ہوتی جائے گی. اور اسی کو اگر ہم نے پرفیکٹ میں چینج کرنا ہے تو قد کا اضافہ کر دیں. کانا کا اگر اضافہ کریں گے تو کنٹینیوس ہو جائے گا، قد کا اضافہ کریں گے تو وہ پرفیکٹ ہو جائے گا. اور اگر ہم اسی کو پرفیکٹ کنٹینیوس کرنا چاہتے ہیں تو کانا اور قد دونوں کا اضافہ کر دیں گے تو وہ پرفیکٹ کنٹینیوس ہو جائے گا. اسی طرح سے پریزنٹ ٹینس کے اندر بھی اگر ہم نے اس کو کنٹینیوس کرنا ہے تو کانا کی جو پریزنٹ فارم ہے اس کو یوز کریں. کانا کی جو پریزنٹ فارم ہے یکون، تو کانا تھا وہاں پہ، یہاں پہ یکونو ہو جائے گا، تکونو. اور اگر پریزنٹ میں پرفیکٹ کرنا ہے تو وہی قد کا ہی اضافہ ہوگا. یعنی کہ قد جب بھی آپ کریں تو وہ پاسٹ ٹینس ہو یا پرفیکٹ ٹینس ہو، پاسٹ ٹینس ہو یا پریزنٹ ٹینس ہو، دونوں صورتوں میں وہ اس کو پرفیکٹ ٹینس میں چینج کر دیتا ہے. اور اگر جیسے کہ ہم نے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں دیکھا تھا، یہاں پہ بھی پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں بھی اگر ہم نے اس کو ہم کیا کریں گے؟ یکونو کا اضافہ کر دیں گے قد کے ساتھ. تو یکونو قد، تکون قد، یکونون قد. تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں چینج ہو جائے گا. یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے اہلکتو. اہلکتو کے معنی میں نے خرچ کر ڈالا، میں نے تباہ کر دیا. یعنی کہ اہلکتو کے دونوں معنی میں نے خرچ کر ڈالا یا میں نے خرچ کیا یا میں نے تباہ کر دیا. ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم، یعنی کہ فرسٹ پرسن پاسٹ ٹینس. مال اللبدا، مال لبدا ڈھیروں مال. وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا. ایحسبو کیا وہ گمان کرتا ہے، ان کہ، لم نہیں، یرہو دیکھا اس کو، احدا کسی نے. یعنی کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا. الم نجعل لہ عینین،
کیا لم نہیں نجعل ہم نے بنایا یا ہم نے کیا لہو اس کے لیے عینین دو آنکھیں، یعنی کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ عین آنکھ کو کہتے ہیں اور دو آنکھوں کے لیے عینین. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن اور لسان زبان کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. وشفتین اور دو ہونٹ. وہدیناہ النجدین اور ہم نے ہدایت دی یا ہم نے بتایا بتلائے دکھائے اس کو نجدین دو راستے، یعنی کہ بھلائی کا راستہ اور برائی کا راستہ. فلا پس نہیں، فلقتحم پس وہ داخل نہیں ہوا، فلقتحم العقبہ پس وہ نہ داخل ہوا گھاٹی میں. اقتحم کہتے ہیں وہ آ چڑھا، وہ گھس پڑا. اقتحام سے جس کے معنی بے دیکھے بالے اپنے آپ کو کسی شے میں جھونک دینے کے ہیں. یہ ماضی کا صیغہ ہے اور سنگولر ہے اور تھرڈ پرسن کے لیے. وما ادراک ما العقبہ اور کیا ادراکا تمہیں سمجھ یا تم سمجھے ما العقبہ عقبہ کیا ہے، یعنی اور تم کیا سمجھے کہ عقبہ کیا. فک رقبہ چھڑانا، رقبہ گردن یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا. فکا جدا جدا کرنا، قیدی کو چھڑانا. اور فکا کے معنی بہت بوڑھا ہونا یا رہن چھڑانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو فکا کے مطلب ہے کسی کو آزاد کرانا، چھڑانا. رقبہ گردن یعنی کسی کی گردن آزاد کرنا یا چھڑانا، مطلب کسی غلام کو آزاد کرنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا کھانا کھلانا فی میں یوم دن ذی والا مسغبہ بھوک والا. مزبغہ مزغبہ کے معنی ہے بھوک، بھوکا ہونا، بھوک. سغب بھوک یا پیاس جس میں تھکان سی محسوس ہو. تو زی مطلب والا یعنی کہ بھوک والے دن، مزغبہ بھوک، زی مزغبہ بھوک والے دن، اور یوم کا مطلب ہے دن. تو یومن زی مزغبہ بھوک والے دن. یتیمن ذا مقربہ یتیم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ذا والا، مقربہ قرابت دار رشتہ دار. مقربہ کہتے ہیں قرابت رشتہ داری. او مسکینا ذا متربہ یا مسکین کو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مسکین، ذا والا، متربہ خاک نشیں. متربہ سخت ناداری، ایسی مفلسی جو زمین سے چمٹا دے، اٹھنے کی سکت نہ چھوڑے. تراب خاک، مٹی، زمین سب کو کہتے ہیں. ترب تربہ اور متربہ محتاج ہو گیا. الترب گویا مٹی سے چمٹ گیا اور مالدار ہو گیا، گویا اس کا مال مٹی کی طرح کثیر ہو گیا. کسی پر مٹی ڈالنے کو بھی اطراب کہتے ہیں. ثم پھر کانا ہوا من الذین ان لوگوں میں سے جو آمنو ایمان لائے، وتواصوا اور نصیحت کی، بالصبری صبر کی، وصیت کی صبر کی، وتواصوا اور وصیت کی، بالمرحمہ رحم کھانے کی یا رحم کرنے کی. تواصوا انہوں نے وصیت کی، وہ کہہ مرے انہوں نے تاکید کی. تواسی سے جس کے معنی ایک دوسرے کو باہم نصیحت کرنے اور کہہ مرنے کے ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ یہی وہ لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں. اولئک وہ لوگ یا یہی لوگ، اصحاب اصحاب کے معنی ساتھی، رفیق، صاحب کی جمع جس کے معنی ساتھی اور کبھی مالک کے بھی آتے ہیں. اور میمنہ کے معنی ہیں سیدھا ہاتھ، دائیں سمت.
اصحاب المیمنہ سے مراد دائیں سمت والے یعنی اہل سعادت۔ عرب الٹے ہاتھ کو شوما یعنی منحوس قرار دیتے تھے اور سیدھے ہاتھ کو مبارک، اس لیے دائیں سمت والوں سے مراد ہوئے اہل سعادت۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ میدان قیامت میں دوزخ بائیں جانب واقع ہوگی اور جنت سیدھی طرف، اس لیے اصحاب المشأمہ سے مراد دوزخی اور اصحاب المیمنہ سے مراد جنتی ہیں۔ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسل آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے نکالا تو کچھ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف اور کچھ بائیں طرف نمودار ہوئے، سیدھی طرف والے جنتی اور الٹی طرف والے دوزخی قرار دیے گئے۔ اصحاب میمنہ و مشأمہ سے وہی لوگ مراد ہیں۔ ضحاک نے کہا کہ جن کے سیدھے ہاتھوں میں اعمال نامہ دیے جائیں گے وہ اصحاب المیمنہ ہیں، اور جن کے الٹے ہاتھوں میں اعمال نامے دیے جائیں گے وہ اصحاب المشأمہ ہیں۔ اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ کہنے کی توجیہ میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن تمام مختلف اقوال کا حاصل ایک ہی ہے کہ اصحاب المیمنہ اہل سعادت اور اصحاب مشأمہ اہل شقاوت ہوں گے، اس لیے امام راغب کی تشریح سب کو حاوی ہے۔ یمین کے اصل معنی سیدھا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد سیدھے رخ کو یمین کہنے لگے، پھر ہر خیر و سعادت یعنی سعادت یمین سے مراد لی جانے لگی، پھر وسیلہ سعادت پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا انکار کیا، بآیاتنا ہماری آیات سے، ہم وہ یعنی کہ پلورل میں، اصحاب المشأمہ وہ بدبخت لوگ ہیں یا منحوس لوگ ہیں یا نحوست والے ہیں۔ اب یہاں پہ بیسیکلی ایسا بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے تفسیر میں دیکھا، اس سے مراد دوزخی ہیں۔ علیہم ان پر ہے یا ہوگی، نار آگ، مؤصدہ بند کی ہوئی، تو مؤصدہ کے معنی ہیں بند کی ہوئی۔ وسد بننا، وسید وسیدہ چوکھٹ صحن، و حزیرہ جو جانوروں کے لیے پتھروں کا بنا لیا جاتا ہے، لکڑیوں سے بنایا ہوا باڑا۔ ایصاد کے معنی باڑا بنانا، دروازہ بند کرنا، قفل لگانا۔ تو علیہم نار مؤصدہ کے معنی ہوئے اور ان پر آگ مندی ہوئی ہے یا انہیں آگ میں بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ترجمہ تھا سورہ البلد کا۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے۔